آپ نے بہت سے جادوگروں، بادشاہوں اور محفوظ الفطرت ہیروز کے قصے سنے ہوں گے جو اپنے ایک اشارے سے دنیا بدل دیتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کسی افسانے یا جعلی فنکشن کی دنیا میں نہیں لے جا رہے، بلکہ ہم آپ کو حقیقت کے ان اصل جادوگروں اور مسیحاؤں کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے اندھیروں سے گھری اس دنیا میں اپنے حوصلے، بے لوث محبت اور قربانی سے لاکھوں مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں۔ یہ وہ ہستیوں کے سچے افسانے ہیں جنہوں نے معمولی سے خواب سے آغاز کیا، پھر تاریخ کے دھارے کو بدل دیا، جہاں نہ کوئی جادوئی چھڑی تھی، نہ کوئی خزانہ، بلکہ صرف اور صرف انسانیت کا درد۔ اس سحر انگیز اور ایمان افروز سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ حقیقت پر مبنی ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والے تاریخی واقعات کی اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان عبدالستار ایدھی کا، جنہوں نے 1951 میں محض 5,000 روپے کے انتہائی چھوٹے سے فنڈ اور معمولی ڈسپینسری سے کام کا آغاز کیا۔ ان کی قائم کردہ فلاحی تنظیم آج دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولینس نیٹ ورک چلاتی ہے، جس کے بیڑے میں 1800 سے زائد جدید زمینی ایمبولینسز، 3 چھوٹے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر شامل ہیں جنہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں باقاعدہ درج کیا گیا۔ ان کے نیٹ ورک کے تحت پورے پاکستان میں 300 سے زائد امدادی مراکز کام کر رہے ہیں، جہاں اب تک 17,000 سے زائد نرسوں کو مفت تربیت دی جا چکی۔ ایدھی صاحب کی تنظیم سالانہ لاکھوں لاوارث لاشوں کو غسل دے کر باقاعدہ شرعی تدفین کرتی ہے اور ان کے شیلٹر ہومز میں روزانہ ہزاروں یتیم بچے، بے سہارا خواتین اور معذور افراد مفت رہائش اور خوراک حاصل کرتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی کے اس عظیم سفر کے بعد اب باری آتی ہے طبی میدان میں انسانیت کو نئی زندگی دینے والے ڈاکٹر ادیب رضوی کی، جنہوں نے 1971 میں سول ہسپتال کراچی کے چھوٹے سے 8 بستروں والے وارڈ سے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس چھوٹے سے یونٹ کو ترقی دے کر ایسے عظیم و شان ادارے میں تبدیل کیا جو آج 4,000 سے زائد بستروں کی کل گنجائش کے ساتھ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پبلک ہیلتھ انسٹیٹیوٹ بن چکا۔ صرف پچھلے مالی سال کے اعداد و شمار کے مطابق اس ادارے نے 42 لاکھ سے زائد مریضوں کو بالکل مفت اور بغیر کسی تفریق کے جدید ترین طبی علاج، ڈائلیسس اور آپریشن فراہم کیے۔ حکومت سندھ اس عظیم ادارے کے لیے سالانہ 19 ارب روپے سے زائد کا بجٹ مختص کرتی ہے تاکہ گردوں، جگر اور کینسر جیسے انتہائی مہنگے اور لاکھوں روپے مالیت کے آپریشنز غریب ترین مریضوں کے لیے بالکل مفت دیے جا سکیں۔ ڈاکٹر ادیب رضوی نے ان طبی خدمات کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ملک سے اقتصادی پسماندگی اور غربت کو مٹانے والے ڈاکٹر امجد ثاقب کی، جنہوں نے 2001 میں صرف 10,000 روپے کے پہلے قرضے سے اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ آج اخوت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں 800 سے زیادہ شاخوں کا ایک بڑا نیٹ ورک چلا رہی ہے، جس کے ذریعے اب تک 230 ارب روپے سے زائد کے بلا سود قرضے تقسیم کیے جا چکے۔ اس نظام کی بدولت پاکستان کے 60 لاکھ سے زائد خاندانوں کو براہ راست مالی طور پر خود مختار بنایا گیا۔ دنیا بھر کے ماہرین معاشیات کے لیے سب سے حیران کن فگر اخوت کا 99.9% لون ریکوری ریٹ ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ غریب ترین لوگ بھی بلا سود قرضہ لے کر اسے 100% ایمانداری کے ساتھ واپس لوٹاتے ہیں تاکہ دوسرے مستحقین فائدہ اٹھا سکیں۔ اخوت کے اس معاشی انقلاب کے بعد ذکر آتا ہے کراچی کی سڑکوں پر 24 گھنٹے ہنگامی سرگرمیاں سنبھالنے والے ڈاکٹر محمد رمضان چھیپا کی، جنہوں نے چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ چھیپا فاؤنڈیشن کے پاس آج سینکڑوں ہنگامی گاڑیوں کا بڑا بیڑا ہے جو کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کے چپے چپے پر چند سیکنڈ کے اندر ریسکیو آپریشن شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا اور نمایاں روزمرہ کا عادت چھیپا دسترخوان سے جڑا ہے، جہاں پاکستان بھر میں روزانہ 30,000 سے زائد غریبوں، مزدوروں اور دہاڑی دھاڑ افراد کو 2 وقت کا پکا کھانا بالکل مفت اور مکمل عزت نفس کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے قائم کردہ چھیپا جھولا پروجیکٹ کے تحت اب تک ہزاروں لاوارث پانے والے نوزائیدہ بچوں کی جانیں بچا کر انہیں قانونی طور پر بے اولاد جوڑوں کو گود دیا جا چکا۔ رمضان چھیپا کی ان خدمات کے بعد باری آتی ہے انسانی حقوق کے علمبردار انصار برنی کی، جنہوں نے 1980 میں انصار برنی ٹرسٹ قائم کیا اور اسے پاکستان کی پہلی باقاعدہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بنایا۔ گزشتہ 4.5 دہائیوں کے دوران انصار برنی نے اپنی قانونی ٹیم کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ مشرق وسطی، یورپ اور افریقہ کی مختلف جیلوں سے 90,000 سے زائد ایسے بے گناہ قیدیوں، قزاقوں کی یرغمالیوں اور ملاحوں کو رہا کرایا جو سال سے بغیر کسی جرم کے قید کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے مشرق وسطی میں اونٹوں کی ریس کے لیے اغوا کیے جانے والے 3,000 سے زائد معصوم بچوں کو بازیاب کرایا اور انسانی اسمگلرز کے چنگل سے چھڑا کر ان کے آبائی ملکوں اور والدین تک پہنچایا، جس پر انہیں بین الاقوامی سطح پر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہیرو کا لقب ملا۔ انصار برنی کی اس قانونی اور انسانی جدوجہد کے بعد تذکرہ کرتے ہیں جرمنی سے پاکستان آ کر یہاں کی مٹی میں رچ بسانے والی ڈاکٹر رت فاؤ کا، جنہیں پاکستان کا مدر ٹریسا کا خطاب ملا۔ جب وہ 1960 میں پہلی بار کراچی آئیں تو پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، جنہیں معاشرہ چھوت سمجھ کر شہر سے دور پھینک دیتا تھا۔ ڈاکٹر رت فاؤ نے ایک سینٹر قائم کیا اور اس کے 150 سے زائد شاخیں پورے ملک کے دور دراز علاقوں میں پھیلائیں۔ ان کی 36 سال کی انتھک محنت کے بعد 1996 میں عالمی ادارہ صحت نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو ایشیا کا پہلا ملک قرار دیا جہاں لیپروسی کے مرض پر مکمل کنٹرول پایا گیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 57 سال اسی مقصد کے لیے وقف کیے۔ ڈاکٹر رت فاؤ کی اس عظیم قربانی کے بعد اگلا ذکر آتا ہے پاکستان کے کم عمر اور عالمی سطح پر نمایاں شخصیت رکھنے والے ملالہ یوسفزئی کا، جنہوں نے سوات میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز اٹھائی۔ وہ تاریخ کی واحد پاکستانی خاتون ہیں جنہیں صرف 17 سال کی عمر میں امن کا نوبیل پرائز ملا، جس سے وہ دنیا کی کم عمر نوبیل پانے والی حقدار پائیں۔ ان کی قائم کردہ ملالہ فنڈ اب تک دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک بشمول نائجیریا، پاکستان، افغانستان اور
برازیل میں لڑکیوں کی سیکنڈری تعلیم کے لیے کروڑوں ڈالر کے فنڈز اور گرانٹس جاری کر چکا تاکہ وہ 13 کروڑ سے زائد لڑکیاں جو اسکولوں سے باہر ہیں تعلیم حاصل کر سکیں۔ ملالہ یوسفزئی کے بعد باری آتی ہے معذوری کے خلاف جنگ لڑنے والی اور حوصلے کی علامت بننے والی منیبہ بزاری کی، جنہوں نے 2007 میں پیش آنے والے ہولناک کار حادثے نے ویل چیئر پر منتقل کیا۔ انہوں نے ریڑھ کی ہڈی کی متعدد فریکچرز اور شدید جسمانی معذوری کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور پاکستان کی پہلی ویل چیئر ماڈل، اینکر اور آرٹسٹ بن کر ابھری۔ ان کی غیر معمولی ہمت کو دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے انہیں پاکستان کی پہلی خیر سگالی سفیر مقرر کیا۔ منیبہ بزاری کے اس ولولہ انگیز سفر کے بعد بات کرتے ہیں یہ چائلڈ لیبر کے خلاف دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عمر اور اثر انگیز آواز اقبال مسیح کا، جنہیں صرف 4 سال کی عمر میں محض $12 کے عوض قالین بافی کے کارخانے میں غلام بنا کر بیچا گیا۔ اقبال مسیح نے لگاتار 6 سال تک روزانہ 14 گھنٹے بیگار کاٹی، لیکن 10 سال کی عمر میں انہوں نے اس نظام کے خلاف بغاوت کی اور فرنٹ فار چائلڈ لیبر کے ساتھ مل کر آزادی حاصل کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں پاکستان بھر کے کارخانوں سے 3000 سے زائد بچوں کو غلامی سے نجات دلائی اور بین الاقوامی سطح پر جا کر چائلڈ لیبر کے خلاف ایسی مہم چلائی جس سے مغرب میں پاکستانی قالینوں کی برآمدات میں کروڑوں ڈالر کی کمی واقع ہوئی اور عالمی برادری چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قوانین بنانے پر مجبور ہوئی۔ یہ تھے پاکستان کی مٹی کے اثر ہیرے اور انسانیت کے حقیقی پاسبان، جن کی داستانیں کسی افسانے سے کم معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کا ایک ایک قدم اس بات کی زندہ گواہی تھی کہ انسان سچے دل سے کسی بھلائی کا عزم کر لے تو وسائل کی کمی کبھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس عظیم رہنماؤں نے ہمیں سکھایا کہ خدمت خلق کے لیے کسی شاہی خزانے کی نہیں بلکہ درد دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے قائم کردہ یہ عظیم و شان ادارے آج بھی لاکھوں مجبور انسانوں کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ اس ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والے اس سفر کا اختتام اس عہد کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کے لیے آسانی کا راستہ بنے، سچے مسیحاؤں کے مشن کو آگے بڑھائیں اور اپنا ممکنہ کردار ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور عظیم ہستیوں کے سچی داستانیں پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے کس شخصیت کی کہانی نے آپ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔